علامہ صاحب شیخ الطوسی وہ اس کو آپ شیعہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی جی مانتے ہیں. تو انہوں نے اپنی تذکرۃ الشافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ایک قریشی شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی امیر المؤمنین آپ کو خطبے میں کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں اے اللہ ہمارے معاملات اس طرح فرما تفسیر الشافی نہیں، تلخیص الشافی ہے. تلخیص الشافی تلخیص میں نے کہا ہے تو تلخیص وہ کا ہمارے معاملات صفحہ نمبر جلد نمبر پتہ ہے؟ صفحہ نمبر جلد نمبر پتہ جی ہے؟ جی میں جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 317 ہے. تلخیص الشافی نہیں، وہ خود شافی ہے، کتاب الشافی ہے، نہ تلخیص الشافی. شیخ طوسی نے التذکیر الشافی کے اندر یہ کہا ہے نا. اچھا جلد نمبر 3 کیا ہے؟ صفحہ نمبر 317. اچھا بس بات کرتے جائیں، بسم اللہ. ہاں تو اس میں مولا علی، حالانکہ میرا جو بات کا تھا، میرا یہ تھا کہ جو بخاری شریف کی روایت تھی ہم اس پہ بات کریں جو اس پر بلیم ہوتا ہے، لیکن وہ بات آگے خلافت کی طرف نکل رہی ہے تو وہ اس طرح ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. تو لیکن اگر آپ اہل سنت کی کتابوں کو اتنا ہی آپ کر رہے ہیں تو آپ شیعہ کتابوں کے اندر بھی بے حساب روایات ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان واضح ہیں. اگر آپ پڑھیں، میں یہاں پہ سکین بھی دکھا دیتا ہوں تو وہ تو واضح ہے. تو پھر آپ بالکل کوئی نہیں ہے، جی ہماری کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہماری کتابوں میں ابوبکر عمر کی تعریف ہے. یہ تلخیص الشافی کی جلد نمبر 3 بتا رہے ہیں بھائی. یہ تلخیص الشافی میرے ہاتھ میں، تلخیص الشافی، ٹھیک ہے نا. تلخیص الشافی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں کیا تلخیص الشافی ہے؟ نہیں، یہ میں نے روایت کاپی کی ہے اپنے سے. اچھا میں تلخیص الشافی آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ تلخیص الشافی ہے، یہ تلخیص الشافی ہے بھائی، ملاحظہ فرمائیے عزیزو. تلخیص الشافی اس میں صفحہ نمبر 3، اس کے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 317 نہیں ہے. اس کا چھاپ بھی یہ کیا بھائی، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ صرف یہی چھاپ ہے اس کی. جو دوسرا کوئی چھاپ اگر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ تلخیص الشافی ہے شیخ الطوسی رحمہ اللہ کی، یہ جلد نمبر 3 ہے. اور اسی کتاب میں اسی مجلد میں 3 اور 4 ایک ساتھ ہیں. اچھا یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی، جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر یہ جلد نمبر 3 ہے بھائی، یہاں سے شروع ہوا نا، یہ فصل، یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوا. تو اس کے انتہا جو ہے بھائی یہ صفحہ نمبر 246 میں انتہا، یہ 246 انتہا الجزء الثالث ویلیہ الجزء الرابع. جز نمبر 3 جو ہے دیکھیں صفحہ نمبر 246، جز نمبر 3 یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور جز رابع شروع ہوتا ہے. اور پھر جز رابع یہ ہے بھائی، جز رابع یہاں سے شروع ہوتی ہے بعد میں، اگلے کچھ صفحوں کے بعد جز رابع. یہ فہرست ہے، فہرست کے بعد تلخیص الشافی جز الرابع، جز الرابع، جز الرابع. یہ صفحہ 317 ہے ہی نہیں. آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، فی ابطال ابابت عمر کے امامت کے ابطال. یہ صفحہ نمبر 2 3 4 5 پر شروع، ٹھیک ہے. تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے سچ بتاؤ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں میں یہ نیٹ پہ میں نے ہاں نیٹ پہ دیکھا ہے، نیٹ پہ دیکھا آپ نے، آپ کی مجبوری یہی ہے. ایک دفعہ میری ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا الازہر کے، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. الازہر کے ایک عالم سے شیعہ کی کتابیں تو نہیں نہ لے سکتے، ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اور بھائی یہ پی ڈی ایف ملتا ہے، پی ڈی ایف میں ملتا ہے، یہ پی ڈی ایف میں ہے انٹرنیٹ. تو ایک دفعہ کسی اور مکتبہ کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کہ میں نے روایت غلط تو نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ کوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا ایک الازہر کے بہت بڑے عالم سے، ان کا نام ہے شیخ محمود شعبان. وہ اخوان المسلمین میں بہت بڑے ہیں. جب اخوان المسلمین کی حکومت گری تھی تو ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا بیچارے کو. اس کا انٹرنیٹ میں موجود ہے میرا مناظرہ عربی زبان میں. تو انہوں نے بھی کوٹ کیے تھے کتاب تلخیص الشافی سے. تو میں نے اسی مناظرے سے اسے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زندگی میں تلخیص الشافی دیکھی ہے؟ اس کا رنگ آپ نے دیکھا ہے؟ اس کا جلد پیلا ہے، بلو ہے، کالا ہے، ریڈ ہے، کیا اس کا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ جس حدیث کو کوٹ کر رہا تھا وہ حدیث ہے تلخیص الشافی میں، تلخیص الشافی میں ہے. لیکن وہ اس طرح ہے کہ شیخ طوسی نے، یہ تو تلخیص الشافی تو شیخ طوسی کی نہیں ہے کتاب، یہ کتاب سید مرتضیٰ کی. انہوں نے خلاصہ کیا. سید مرتضیٰ نے یا آپ کہتے ہیں چلو شیخ طوسی نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث نقل کیا جاتا ہے، اور اس کو رد کیا انہوں نے کہ ہم نہیں مانتے اس لیے یہ حدیث باطل. جیسے ابھی میں نقل کرتا ہوں نا، میں بخاری مسلم کی کوئی حدیث لے لیتا ہوں، نقل کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہیں، اس وجوہات پہ بنا پر نہیں مانتے. انہوں نے اس حدیث کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ اس کو رد کرے. تو یہ بیچارے جو انٹرنیٹ پہ مواد ڈالتے ہیں نا، مواد ڈالتے ہیں یا اپنے کوئی کتاب لکھتا ہے شیعوں کے خلاف، وہ تو بہت سارے کم ہیں جو ریفرنسز کو چیک کرتا ہے. آپ کسی کتاب میں حوالہ دے دیں، 99% لوگ یا 95% لوگ ریفرنسز کو چیک نہیں کرتے، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھئی اس نے سچ بولا ہوگا. تو کسی نے وہ ڈال دیا تھا، تو شیخ محمود شعبان نے جو ہے وہاں سے اٹھا لیا تھا انٹرنیٹ سے.
تو اس نے خود کہہ دیا کہ بھائی میں نے نہیں دیکھا. میں نے اس کو قسم دیا تھا کہ تم قسم کھاؤ, اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم نے دیکھا. اس نے کہا میں نے کتاب نہیں دیکھا. تو آپ نے بھی کتاب نہیں دیکھا نا, تو یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے میرے بھائی, PDF اس کا موجود ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرو. یہ سرچیبل بھی ہے. بعض ایسے مکتبات ہیں کہ اس میں PDF کی بھی ضرورت نہیں ہے, یعنی وہ اس کو آپ HTML میں, وہ ویب صورت میں اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں, الفاظ ڈال کے اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. جو الفاظ آپ ڈھونڈتے ہیں نا, اگر وہ مل گیا آپ کو تو آپ اس کا حوالہ لے کے آئیں, اس کا اسکین لے کے آئیں, تو تاکہ میں دیکھوں کہ انہوں نے کیا بولا. تلخیص الشافی میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, کوئی روایت نہیں ہے جس میں ابو بکر عمر کی تفضیل ہو, یا ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو, یا ان کی کوئی تعریف کی گئی ہو جس کو مصنف نے مانا ہے. اس کتاب میں ایسی احادیث ہیں کہ وہ روایت نقل کرتا ہے رد کرنے کے لیے. جی جناب. شیخ علامہ صاحب, شیخ الطوسی, وہ اس کو آپ شیعہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جی جی مانتے ہیں. تو انہوں نے اپنی تذکرہ الشافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے اپنے والد امام باقر سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا ایک قریشی شخص حضرت علی کے پاس آیا اور عرض کی, امیر المؤمنین آپ کو خطبے میں کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں, اے اللہ ہمارے معاملات اس طرح فرما. تفسیر الشافی نہیں, تلخیص الشافی ہے. تلخیص الشافی, تلخیص ہی میں نے کہا ہے. تلخیص تو کا ہمارے معاملات, صفحہ نمبر جلد نمبر پتہ ہے, صفحہ نمبر جلد نمبر پتہ ہے. جی جی, میں جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 317 ہے. تلخیص الشافی نہیں, وہ خود شافی ہے, کتاب الشافی ہے, نہ تلخیص الشافی. شیخ طوسی نے التذکیر الشافی کے اندر یہ کہا ہے. اچھا, جلد نمبر 3 کیا ہے؟ صفحہ نمبر 317. اچھا, بس بات کرتے جائیں, بسم اللہ. ہاں, تو اس میں مولا علی, حالانکہ میرا جو بات کا تھا, میرا یہ تھا کہ جو بخاری شریف کی روایت تھی ہم اس پہ بات کریں جو اس پر بلیم ہوتا ہے, لیکن وہ بات آگے خلافت کی طرف نکل رہی ہے, تو وہ اس طرح ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے. تو لیکن اگر آپ اہل سنت کی کتابوں کو اتنا ہی آپ کر رہے ہیں, تو آپ شیعہ کتابوں کے اندر بھی بے حساب روایات ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان واضح ہیں. اگر آپ پڑھیں, میں یہاں پہ سکین بھی دکھا دیتا ہوں, تو وہ تو واضح ہے. تو پھر بالکل کوئی نہیں ہے, ہماری کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہماری کتابوں میں ابوبکر عمر کی تعریف ہے. یہ تلخیص الشافی کی جلد نمبر 3 بتا رہے ہیں بھائی. یہ تلخیص الشافی میرے ہاتھ میں, تلخیص الشافی, ٹھیک ہے نا. تلخیص الشافی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں کیا تلخیص الشافی ہے؟ نہیں, یہ میں نے روایت کاپی کی ہے اپنے سے. اچھا, میں تلخیص الشافی آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ تلخیص الشافی ہے, یہ تلخیص الشافی ہے بھائی, ملاحظہ فرمائیے عزیزو. تلخیص الشافی, اس میں صفحہ نمبر 3, اس کے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 317 نہیں ہے. اس کا چھاپ بھی یہ کیا ہے بھائی, جہاں تک مجھے یاد ہے یہ صرف یہی چھاپ ہے اس کی. جو دوسرا کوئی چھاپ اگر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ تلخیص الشافی ہے شیخ الطوسی رحمہ اللہ کی, یہ جلد نمبر 3 ہے. اور اسی کتاب میں اسی مجلد میں 3 اور 4 ایک ساتھ ہیں. اچھا, یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے بھائی, جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر, یہ جلد نمبر 3 ہے بھائی, یہاں سے شروع ہوا نا, یہ فصل, یہ جلد نمبر 3 یہاں سے شروع ہوا. تو اس کے انتہا جو ہے بھائی, یہ صفحہ نمبر 246 میں انتہا, یہ 246 انتہا الجزء الثالث ویلیہ الجزء الرابع. جز نمبر 3 جو ہے دیکھ, صفحہ نمبر 246, جز نمبر 3 یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور جز رابع شروع ہوتا ہے. اور پھر جز رابع یہ ہے بھائی, جز رابع یہاں سے شروع ہوتی ہے بعد میں, اگلے کچھ صفحوں کے بعد جز رابع. یہ فہرست ہے, فہرست کے بعد تلخیص الشافی جز الرابع, جز الرابع, جز الرابع. یہ صفحہ 317 ہے ہی نہیں, آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. فی ابطال عبادت عمر, عمر کی عبادت کے ابطال, یہ صفحہ نمبر 2 3 4 5 پر شروع, ٹھیک ہے. تو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجھے سچ بتاؤ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں, میں یہ نیٹ پہ میں نے, ہاں نیٹ پہ دیکھا ہے, نیٹ پہ دیکھا آپ نے, آپ کی مجبوری یہی ہے. ایک دفعہ میری ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا الازہر کے, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ, الازہر کے ایک عالم سے. شیعہ کی کتابیں تو نہیں نہ لے سکتے, ہم نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. اور بھائی یہ PDF ملتا ہے, PDF میں ملتا ہے, یہ PDF میں ہے انٹرنیٹ. تو ایک دفعہ کسی اور مکتبہ کی بھی ہو سکتی ہے, وہ کہ میں نے روایت غلط تو نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا, آپ کوٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہوا ایک الازہر کے بہت بڑے عالم سے, ان کا نام ہے شیخ محمود شعبان. وہ اخوان المسلمین میں بہت بڑے ہیں. جب اخوان المسلمین کی حکومت گری تھی تو ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا بیچارے کو. اس کا انٹرنیٹ میں موجود ہے میرا مناظرہ عربی زبان میں. تو انہوں نے بھی کوٹ کیے تھے کتاب تلخیص الشافی سے. تو میں نے اسی مناظرے سے اسے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے زندگی میں تلخیص الشافی دیکھی ہے؟ اس کا رنگ آپ نے دیکھا ہے؟ اس کا جلد پیلا ہے, بلو ہے, کالا ہے, ریڈ ہے, کیا اس کا؟ اس نے کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا. وہ جس حدیث کو کوٹ کر رہا تھا وہ حدیث ہے تلخیص الشافی میں, تلخیص الشافی میں ہے, لیکن وہ اس طرح ہے
کہ شیخ توسی نے، یہ تو تلخیص الشافی تو شیخ توسی کی نہیں ہے کتاب، یہ کتاب ہے سید مرتضیٰ کی، انہوں نے خلاصہ کیا. سید مرتضیٰ نے یا آپ کہتے ہیں چلو شیخ توسی نے نقل کیا ہے کہ یہ حدیث نقل کیا جاتا ہے، اور اس کو رد کیا انہوں نے کہ ہم نہیں مانتے یہ، اس لیے یہ حدیث باطل. جیسا بھی میں نقل کرتا ہوں نا، میں بخاری مسلم کی کوئی حدیث لے لیتا ہوں، نقل کرتا ہوں، پھر کہتے ہیں یہ حدیث نہیں مانتے ہیں، اس وجوہات پہ بنا پر نہیں مانتے. انہوں نے اس حدیث کو اس لیے نقل کیا ہے تاکہ اس کو رد کرے. تو یہ بیچارے جو انٹرنیٹ پہ مواد ڈالتے ہیں نا، مواد ڈالتے ہیں یا اپنے یا کوئی کتاب لکھتا ہے شیعوں کے خلاف، وہ تو بہت سارے کم ہیں جو ریفرنسز کو چیک کرتا ہے. آپ کسی کتاب میں حوالہ دے دیں، 99% لوگ یا 95% لوگ ریفرنسز کو چیک نہیں کرتے، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی اس نے سچ بولا ہوگا. تو کسی نے وہ ڈال دیا تھا، تو شیخ محمود شعبان نے جو ہے وہاں سے اٹھا لیا تھا انٹرنیٹ سے، تو اس نے خود کہہ دیا کہ بھائی میں نے نہیں دیکھا. میں نے اس کو قسم دیا تھا کہ تم قسم کھاؤ، اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم نے دیکھا. اس نے کہا میں نے کتاب نہیں دیکھا. تو آپ نے بھی کتاب نہیں دیکھا نا، تو یہ کتاب انٹرنیٹ پہ موجود ہے میرے بھائی، PDF اس کا موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرو. یہ سرچیبل بھی ہے. بعض ایسے مکتبات ہیں کہ اس میں PDF کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ اس کو آپ HTML میں، وہ ویب صورت میں اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، الفاظ ڈال کے اس میں سرچ بھی کر سکتے ہیں. جو الفاظ آپ ڈھونڈتے ہیں نا، اگر وہ مل گیا آپ کو تو آپ اس کا حوالہ لے کے آئیں، اس کا اسکین لے کے آئیں، تو تاکہ میں دیکھوں کہ انہوں نے کیا بولا. تلخیص الشافی میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس میں ابو بکر عمر کی تفضیل ہو یا ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو یا ان کی کوئی تعریف کی گئی ہو جس کو مصنف نے مانا ہے. اس کتاب میں ایسی احادیث ہیں کہ وہ روایت نقل کرتا ہے رد کرنے کے لیے. جی جناب.